السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ الغر المیامین والتابعین لهم جميعا بإحسان إلی یوم الدین اللہم اجعلنا من هؤلاء المحسنین۔ حضرات، خواتین اور معزز سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی وہ چیز ہے جو ہمیں صراط مستقیم پر گامزد کرتی ہے، اور جس کے ذریعے ہم اللہ رب العالمین کی توحید و اخلاص اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صراط مستقیم پر گامزن ہو سکتے ہیں، جس کو عام لفظوں میں استقامت کہا جاتا ہے۔ اور یہی استقامت پھر قیامت میں جہنم سے بچنے اور اللہ کے فضل و رحمت سے جنتی بننے کا ذریعہ بنتی ہے، بلکہ یہی استقامت آدمی کو لے کر در جنت پر بلا لڑکھڑائے اور درمیان میں رکاوٹ کے پہنچا دیتی ہے۔ اور استقامت نام کس کا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا۔ اب یہ چیز کیسے متحقق ہوتی ہے یا یہ چیز کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ اس کا اللہ رب العالمین نے خود قرآن میں کہا کہ من اطاع الرسول من یطیع الرسول فقد ہدی الی صراط مستقیم، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اسے راہ حق کی رسائی ہوتی ہے یا اسے سیدھی راہ نصیب ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین کا فرمان ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، بلکہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے اس نے یقیناً اللہ رب العالمین کی اطاعت کی، کیونکہ اللہ کی اطاعت اسی طریقے سے مقبول ہے جو طریقہ شریعت محمدی کے دائرہ اور حدود کے اندر رہ کر اپنایا جائے۔ اور شریعت محمدی اللہ کے تقرب اور اللہ کی محبت تک رسائی کا واحد ذریعہ ہے۔ حضرات، خواتین، معزز سامعین، ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں یہ تھوڑے سے مقدمے اور تمہید کے بعد ہم آتے ہیں آج کے موضوع کی طرف، اور ہمارے آج کے اس مختصر خطاب کا موضوع ہے حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اردو میں، یا آپ کہہ سکتے ہیں تحقیق و محبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سب کو اچھے طریقے سے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ہر وہ ہستی جو اللہ اور اللہ کے رسول تک پہنچنے کا شرعی ذریعہ ہے، اور پھر جسے آپ مؤقر اور محترم سمجھتے ہیں، ان کے لیے صرف آپ حب اور محبت کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، عشق کا نہیں۔ عشق جائز نہیں۔ یہ عشق کا لفظ غیر مہذبانہ ہے ہر آدمی کے اعتبار سے، سوائے مرد و زن کا باہم شریکین کا ایک دوسرے کے لیے۔ لہذا جیسے کہ صاحب طحاویہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو اللہ نے استعمال کیا ہے وہی احترام تقدیر کا لفظ ہے، یعنی حب النبی، یا اسی طرح حب اللہ، نہ کہ عشق کا لفظ جو تصوف کی پیداوار ہے،
کہاں سے آیا؟ شریعت محمدی میں، جس کا کوئی آپ کو ثبوت نہ ملے گا، خواہ کتنی بھی اس کی تعویل کیوں نہ کیا جائے۔ تو خیر، یہاں ہم چند سب ٹاپک پر گفتگو کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی تعریف، دیٹ کال ڈیفینیشن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا شرعی حکم، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثبوت اور اس کے مظاہر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت و اتباع، اور یہ ہم علیحدہ مستقل موضوع میں گفتگو کریں گے۔ آج ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے صرف 3 سب ٹاپک ہیں۔ نمبر 1، حب نبی کی تعریف۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا شرعی حکم یعنی شرعی حیثیت۔ نمبر 3، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مظاہر، ورنہ دعویٰ بلا دلیل جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلے آئیے مستعین باللہ و بتوفیقہ، آج کے موضوع کا جو بنیادی حصہ وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی تعریف۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مقصد ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دلی ایسا میلان جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر محبت پر مقدم ہو، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآنی آیات میں باقاعدہ مفصل ذکر کیا ہے کہ انسان اپنی جان و مال، والدین، اولاد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب سمجھے، تبھی جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اس کے جان، مال، عزت و آبرو پر مقدم ہوگی۔ تو یعنی ایک مسلمان کے دل کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسا میلان کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر محبت پر مقدم ہو، بلکہ اپنی جان کی محبت پر بھی زیادہ مقدم۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ یہی وہ حقیقی اور سیریس محبت ہے جو ایک مسلمان کو اپنے دینی نصب العین کو ہر فکر پر، ہر کام پر، ہر مصروفیت پر اور ہر مشغولیت پر مقدم قرار دیتی ہے، یعنی اسے ایک مسلمان پریفر کرتا ہے، اور اسی کے ذریعے آپ اپنے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع بن سکتے ہیں، اقوال کے ذریعے، افعال کے ذریعے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کے امیدوار ہو سکیں کہ وہ آپ کو بھی راضی کریں۔ بنی بنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک مسلمان کے نزدیک، خصوصاً آپ صحابہ کو دیکھتے ہیں کہ اعمال القلوب میں سے سب سے زیادہ عرفہ اور اعلیٰ عمل ہے، اور وہ دینی اساس ہے، وہ عظیم اساس ہے جس پر کمال ایمان کا دار و مدار ہے۔ یہ تھا مختصر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی حقیقت اور ماہیت کا ذکر۔ اب آئیے قرآن و سنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حب کا یا محبت کا حکم کہاں ہے اور کیسے ہے۔ مختصراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جزو ایمان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر مسلمان مرد و زن، عاقل بالغ، خرد و کلام پر فرض ہے۔ قرآن کریم میں اور سنت نبوی علیہ الصلاۃ والتسلیم میں متعدد ایسی نصوص ہیں، یعنی قرآنی آیات اور صریح اور صحیح احادیث، قرآنی محکم آیات اور صحیح اور صریح احادیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر مسلمان مرد و زن کے لیے واجب قرار دیتے ہیں۔ ان میں سے چند کی طرف ہم اشارہ یہاں پر کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب
इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फ़ी सबीलिहि व तरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रिहि वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। ए नबी आप ऐलान कर दें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिनहान अल्लाह ताला का कलाम उम्मत के सामने पेश कर दिया, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म था, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा बयान किया कि मुझे अल्लाह का ये हुक्म है और फ़र्ज़ है मुझ पर कि मैं आप तक पहुँचाऊँ। कुल ए नबी कह दें, इनका आबाउकुम व अबनाउकुम, अगर है लोगों तुम्हारे आबा व अजदाद, तुम्हारी औलादें जितने भी पोते नवासे सब इसमें दाखिल हैं, व इख़वानुकुम, और तुम्हारे भाई बंद, व अज़वाजुकुम, तुम्हारी बीवियाँ, व आशीरतुकुम, तुम्हारा कबीला, व अम्वालुन इक़्तरफ़्तमूहा, वो माल जिसको तूने जमा करके रखा है, व तिजारतुन तख़शौना कसादहा, वो तिजारत जिसमें घाटे का तुम्हें डर और फ़िक्र और अंदेशा रहता है, व मसाकिन तर्ज़ौनहा, और तुम्हारे मन पसंद घर, बिल्डिंगें, विले और महल, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाह, अल्लाह से ज़्यादा महबूब हैं और अल्लाह के रसूल से और अल्लाह के रास्ते में जिहाद से, तो फिर अल्लाह ताला के हुक्म का इंतज़ार करो, यानी अज़ाब का। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, अल्लाह ताला फासिकों को कभी हदायत नहीं देता। हम अपनी औलाद के लिए अपने लिए हदायत के तलबगार हैं। तो इस आयत में जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने निकात बयान किए उन पर गौर करें कि हम अपने आबा व अजदाद के मुकाबले में अल्लाह की महब्बत, अल्लाह की तौहीद, अल्लाह के दीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को मुकद्दम करते हैं या इन चीज़ों को। अल्लाह के फ़राइज़ कहाँ तक अदा करते हैं, मनहियात से कहाँ तक बचते हैं। इस आयत को एक मीज़ान बनाकर, तराजू बनाकर अपने आप का मुआवजना करें तो हकीकत वाज़ह हो जाएगी। और इसी तरह रिश्तेदार, बीवियाँ और फिर कबीला, रस्म रिवाज और शरीयत का अगर हम करें कि हम अपने रस्म रिवाज को शरीयत पर कुर्बान करते हैं या शरीयत को उस पर कुर्बान करते हैं, तो हक़ाइक़ वाज़ह हो जाएंगे। अपना माल ज़कात देनी हो या दीगर चीज़ों में, या इसी तरह तिजारत और अल्लाह के फ़राइज़ वग़ैरह, और फिर जो हम माल जमा करके घर वग़ैरह बनाते हैं उसमें शरीयत मुहम्मदी के उसूलों के मुताबिक हलाल इस्तेमाल करते हैं या हराम इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी को कुरानी आयात के कालम में डालकर सही और शरीयत के मुताबिक बना सकते हैं। आगे आइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है कि अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जानों से ज़्यादा मोमिनों के लिए क्या हैं, अफजल हैं और अहम हैं। इससे पहली वाली आयत मैंने आपके सामने पढ़ी। देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर पहली जो आयत पढ़ी, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम, इस आयत पर अगर आप गौर करें तो शरीयत और दीन की रूह में आप देखते हैं कि अल्लाह ताला सिर्फ फ़र्ज़ के तर्क पर वईद सुनाता है या किसी हराम काम के इर्तिकाब पर, और जो इस आयत में सख्त वईद दी गई है, जो इस बात की दलील है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत फ़र्ज़ है, वाजिब है, और मुसलमान के दिल में हर मोहब्बत पर ये क्या है, फ़ौक़ियत रखे, यानी इसके लिए हर मोहब्बत को कुर्बान किया जाए। इसी तरह अल्लाह का फरमान अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, यहाँ पर आयत में मक़सूद यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले ईमान को अपनी जानों से महबूब हों। कैसे? यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अवामिर को मुक़द्दम रखा जाए अपनी ख्वाहिशात नफ्स पर, अपनी रग़बात पर। चंद दिन पहले अमेरिका से किसी ने सवाल किया था कि यहाँ हलाल तो नहीं मिलता, कब तक हम गोश्त से महरूम रहेंगे, लिहाजा हराम ही खा रहे हैं, फ़लियाज़ु बिल्लाह। तो ऐसे ही हालात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत और अल्लाह ताला की महब्बत, दीन इस्लाम की महब्बत का इम्तिहान होता है, कौन इसमें कामयाब रह सकता है, कामयाब या नाकाम। तो लिहाजा अल्लाह और रसूल के अवामिर को अपने रग़बात नफ्स पर अगर मुक़द्दम किया जाए, ख्वाहिशात नफ्स को कुर्बान किया जाए, तो यहाँ आप अल्लाह की महब्बत में कामयाब होते हैं, अल्लाह के नबी और दीन और शरीयत की महब्बत में।
اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، آیتی کی یہ تفسیر ہے، یہ حدیث بھی، یعنی بندے کا ایمان کامل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر موقوف ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنے صحیح میں عبداللہ بن حشام سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو آخذ بید عمر بن الخطاب فقال له عمر یا رسول اللہ لأنت احب علی من کل شیء الا من نفسی۔ یہ خود خیر سنتے رہیں آپ اور سمجھ میں بھی آ رہی ہے عبارت، آپ لوگوں میں سے ہر ایک سمجھ سکتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ ہر چیز سے آپ مجھے محبوب ہیں سوائے اپنی جان کے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری یاد ہے یعنی جان ہے، تب تک اے عمر تم مومن نہیں ہو سکتے، یعنی مومن کامل، جب تک کہ میں تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ فَإِنَّهُ الْآن، ہاں یا رسول اللہ آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي فَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم الْآنَ يَا عمر۔ تو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رغبات و شہوات اور اہواء نفس پر مقدم جب ٹھہری، تبھی جا کر عمر کو ایمان کی تکمیل کی شہادت ملی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ خلفائے اربعہ میں دوسرے خلیفہ اور عشرہ مبشرہ میں دوسرے ہیں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح دیگر بعض آیات میں اللہ رب العالمین نے مقدم قرار دیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں بھی کہا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدہ والناس اجمعین۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حب کے مظاہر کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کی کئی ایک صورتیں اور مظاہر ہیں، اور اس کا بیان ہم آئندہ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ کل یا پرسوں بیان کریں گے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت سر فہرست ہے کہ طاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقتاً مظہر ہے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت نہ کی جائے سنت کی اتباع کر کے، بلکہ بدعات کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی جائے، تو یہ محبت نہیں بلکہ دعوے کے خلاف عملی اظہار ہے جو بغض پر دلالت کرتا ہے۔ ھذا وصلی اللہ علی النبی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔